اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسئلے کو ذکر فرمایا کہ اللہ کی نظر میں کلمہ کفر کسی شخص کا کہہ دینا بہت بڑا جرم ہے، معافی کے لائق نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے، اس کو جان کی دھمکی دی جائے یا کسی عضو کے ہاتھ پیر کے توڑنے کی دھمکی دی جائے اور جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس کی طاقت بھی رکھتا ہے، حالات ایسے واقعتاً نظر آ رہے ہیں، ایسے موقع پر اگر کوئی شخص ایسا لفظ جو کفر تک لے جاتا ہو زبان پر لے آئے اور دل اس کا مطمئن ہے، دل میں اس کو معلوم ہے کہ یقیناً میں توحید پر قائم ہوں، تو اللہ ایسے شخص کی پکڑ نہیں کرے گا، اسے معاف کر دے گا۔ اسی طرح اس آیت کی تفسیر ایک دوسرے ڈھنگ سے کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے کسی کی غیبت کرے، کسی کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو، اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو اور یہ اپنے ظالم کی، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے کی کمی کمزوری، اس کی غلطیوں کو کسی طاقتور کے سامنے، کسی ایسے شخص کے سامنے جو اس کے حقوق دلا سکتا ہو بیان کرے، تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان خالص پسند ہے، پورا ایمان پسند ہے۔ آپ آدھی چیزوں پر ایمان لائیں، آدھی پر نہ لائیں، کچھ باتوں پر ایمان لا کر مومنین کو خوش کر لیں، کچھ باتیں غیر مومن کی بات مان لیں اور اس کو خوش کرنے کی آپ کوشش کریں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ پکا کافر ہے۔ ہمارے یہاں دو نمبر ہی نہیں، ایمان چاہیے، خالص ایمان چاہیے، پورا مکمل ایمان چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کو قبول نہیں کر سکتا تو پھر ہمیں بھی ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ اہل کتاب آپ کی شان میں بےہودگیاں کرتے ہیں، آپ سے بے جا سوالات کرتے ہیں۔ یہ تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت الٹے سیدھے سوال کر چکے ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے، ہم نے تورات جب انہیں دی انہوں نے قبول نہیں کیا، ہم نے طور ان کے اوپر مسلط کیا، بچڑے کو معبود بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے بے شمار لوگوں کو قتل کرایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اس کا دیدار کرنے کا مطالبہ کیا، اللہ نے مطالبہ کرنے والوں کو موقع پر موت دی، اور جب انہیں ہوش آیا، انہیں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، تب انہوں نے اس بات سے اپنی توبہ کی ہے اور تب یہ اپنی اس بات سے باز آئے ہیں۔ تو یہ تو اس درجے کے مجرم ہیں۔ اللہ نے کہا اس شہر کے اندر ایسے داخل ہو، تو انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ یہ شرارتیں ان لوگوں کی طبیعت میں پہلے سے موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا ہے، یہودیوں پر اللہ کی لعنت رہی ہے۔ کن وجہوں سے وہ لعنت ہوئی، کن وجہوں سے اللہ کا غضب ان کے اوپر مسلط ہوا، وہ ساری وجوہات اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ سے عہد نبھانے کی بات کہی، لیکن اس عہد کو نبھایا نہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ پہلا جرم اللہ کے عہد کو توڑ دیا، دوسرا جرم اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تیسرا جرم اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور چوتھا جرم ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں، ہمارے دل میں دوسری باتیں آتی ہی نہیں۔ اصل میں اللہ کے رسول کو اس طرح کی بات یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اپنا دین ہے، ہمیں دوسرے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ضرورت نہیں ہے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگائی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ کفر کیا، حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بری تہمت انہوں نے لگائی۔ انہوں نے ایک جرم یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا۔ آپ قرآن کی باریکی کو دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے عیسیٰ
عیسیٰ کو قتل کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور اپنے اس دعوے پر یہ خوش ہیں۔ یہ جرم ہے، دعویٰ غلط اور اس دعوے کے صحیح مان کر کے، اس دعوے کو حق مان کر کے اس پر خوشی مناتے ہیں، اس پر اپنے آپ کو قابل فخر انسان سمجھتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کا جرم ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف سے قتل نہیں کیا گیا، اللہ نے حفاظت کی تھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق ضائع کیے، انہوں نے اللہ کی حلال اور پاک چیزوں کو حرام کیا اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے لوگ جب دین قبول کرنا چاہتے یہ اس کے اندر رکاوٹ بنتے۔ یہ وہ جرائم، یہ وہ گناہ تھے جن کی پاداش میں، جن کی سزا میں اللہ کی لعنت ان لوگوں پر ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، آپ کے پاس جو دین ہے کوئی نرا دین نہیں ہے کہ ان لوگوں کو قبول کرتے ہوئے مشکل آتی ہے۔ آپ سے پہلے یہ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اسماعیل یا ان کے علاوہ دیگر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان سارے نبیوں نے یہی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے دعوت دی کہ مجھے اللہ کا رسول مانو، انہوں نے دعوت دی قیامت آئے گی، اس دن آپ کو حساب دینا ہے۔ تو یہ تو سب باتیں پہلے مذہبوں کے اندر بھی ہوتی چلی آئی ہیں جن کو یہ ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اللہ نے فرمایا اے لوگو، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مشرکین ہو یا کسی بھی مذہب کو ماننے والا شخص ہو، سب کے لیے پیغام ہے کہ جو رسول تمہارے پاس دین لے کر آیا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا ہے، اللہ کے یہاں صرف وہ دین قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، نبی سے محبت کرو۔ عیسائیوں کو حکم ہے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرو، ہمیں حکم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، لیکن اس محبت کے نتیجے میں ان کو خدا بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اے عیسائیو، اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، لیکن یہ نہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک ہیں یا 3 میں سے تیسرے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو حکم ہے آپ اللہ کے رسول کو رسول مانیں، وہ اختیارات جو صرف اللہ کے لیے ثابت ہیں انہیں اللہ کے رسول کے لیے پیش کرنے کی اور ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان جیسے تمام انبیاء کو یہ بات ماننے میں خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو خدا بننے میں خوشی نہیں ہوتی ہے، نہ ان کا پیغام ہے نہ ان کی یہ خواہش ہے۔ تو پھر امتوں کو بھی چاہیے کہ ان کو اللہ کا بندہ رہنے دے، انہیں اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے اپنے لیے رہنما اور پیشوا سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہیں یہ احکام اس لیے دیتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ صحیح راہیں تمہارے لیے کھولتا ہے اور ان صحیح راہوں پر چلنے کی تمہیں ترغیب دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ سورۃ المائدہ ہے جسے سورۃ العہد بھی کہتے ہیں، سورۃ المیثاق بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی سورت جس کے اندر اللہ نے بندوں سے اپنے معاہدے، اپنے ایگریمنٹس بیان کیے ہیں۔ آپ کسی بھی ملک کے اندر جائیں، وہاں جا کر آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، یہاں کے تمام قوانین مانوں گا، اگر کسی قانون کی خلاف ورزی میں نے کی تو اس کا مطلب میں آپ کا مجرم ہوں گا، اور جو آپ کا قانون مجھے سزا دے گا وہ سزا مجھے قبول ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ یہ اعتراف کرتا ہے اے اللہ جتنے قاعدے قوانین تیرے دین کے ہیں میں سب کو مانتا ہوں، اگر کسی کو نہ مانوں تو میں مجرم ہوں، جو سزا تیرے قانون میں میرے لیے ہوگی میں اس کو قبول کروں گا۔ چنانچہ ان عہدوں کو اللہ نے ذکر کیا اور شروعات کی کہ اے ایمان والو اللہ کے عہد کی پاسداری کرو، اور ان عہد کے اندر پہلی چیز اللہ نے ذکر کی ہے جن جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا انہیں حلال سمجھو، اور جنہیں حرام کر دیا انہیں حرام سمجھو، اپنی طرف سے حلال اور حرام کرنے کے تم مختار نہیں ہو، اللہ کے حکم کے پابند ہو۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے جن چیزوں کا احترام اور تعظیم تمہارے ذمے لگائی ہے ان چیزوں کا احترام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے،
کوئی غلط کام کرے اس کا تعاون اور اس کی مدد نہ کرو، کوئی نیک کام کرے اس کے ساتھ معاون اور مددگار بن جاؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں ہمیں حکم دیا تھا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہے ان میں جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ تو یہاں ان حرام چیزوں کی اللہ نے ایک فہرست ذکر کی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں جن سے تمہیں بچنا ہے، باقی چیزیں تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا المیتہ، وہ جانور جو اپنی موت مر گیا وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ بہنے والا خون تمہارے لیے اس کو پینا ہے، کسی بھی طرح استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ خنزیر کا گوشت، اس کی کھال، اس کی چربی، اس کی ہڈی، سب کچھ تمہارے لیے حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی بھی بڑے کے نام پر قربان کر دیا جائے اس جانور کو کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو دم گھٹنے کی وجہ سے مر جائے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو کسی چیز سے ٹکرایا اور ٹکر کھا کر کے مر گیا، کسی چیز کی زد میں آیا اور مر گیا، اس جانور کو کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو کہیں سے گرا اور گرنے کی وجہ سے مر گیا اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو دو جانور آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو سینگ مار دیا اور اس کی وجہ سے ایک مر گیا، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ جس جانور کو کسی درندے نے یا شکاری پرندے نے شکار کیا اور اس شکار کی وجہ سے اس کے زخموں کی وجہ سے وہ مر گیا، ان سب کو کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ بتوں کے آستانوں کے نام پر جس جانور کو قربان کیا گیا اس جانور کو کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ وہ جانور ہیں جن کا استعمال، جن کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں وہ جانور جن کا تذکرہ بعد میں آیا کہ چوٹ کی وجہ سے، کسی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، سینگ لگ جانے کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے مرے ہیں، تو مرنے سے ٹھیک پہلے زخمی ہونے کے بعد تم ان کو ذبح کر لو اپنے ہاتھوں سے، اب وہ جانور کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا پروانہ ہے، جس کو یہود کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں اللہ یہ پروانہ دے دیتا ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، اور وہ پروانہ کیا کہ دین اسلام مکمل ہے، اس میں کوئی حکم اللہ نے نہیں چھوڑا ہے۔ جو چیز تمہارے لیے حلال تھی وہ پوری بیان کر دی، جو حرام تھی وہ پوری بیان کر دی۔ اب اگر آپ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے یہ چیز چھوڑ دی تھی اور دین کو مکمل ہونے کا اعلان کر دیا، یعنی اللہ نے دین میں کمی چھوڑی اور یہ کہہ دیا کہ دین مکمل ہے، جو ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اس لیے جو چیزیں اب حلال ہیں انہی کو ہمیں حلال سمجھنا ہے، جو چیزیں عبادت کی ہیں انہی کو عبادت کی سمجھنا ہے، جن چیزوں پر ثواب اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے انہی پر ثواب سمجھنا ہے، اپنی طرف سے ثواب کے کام گھڑنے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، کچھ چیزیں اور اللہ نے ذکر کی ہیں کہ کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، کن چیزوں کا استعمال حلال ہے۔ ان میں سے اللہ نے ذکر فرمایا کسی جانور پر تیر تم نے چھوڑا اور تیر سیدھا جا کر کے لگا اور وہ جانور مر گیا، لیکن تم نے تیر بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا تھا تو اس جانور کا کھانا جائز۔ کسی جانور پر شکاری کتے کو چھوڑا اور وہ شکاری کتا جو شریعت کی نظر میں شکاری ہے، اس کی تفصیلات آپ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑا اور چھوڑنے کے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی، تو ابھی بھی وہ جانور اگر تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے مر جائے اس کا کھانا جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا جو عیسائی، جو یہودی اپنے اصل مذہب پر ہیں، دہریے نہیں ہیں، ان عیسائیوں کا ذبیحہ، ان کے ہاتھوں سے قربان کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ اور وہ عیسائی عورت اور وہ یہودی عورت جو اپنے اصل مذہب پر ہیں، دین سے بیزار نہیں ہیں، اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اپنے مذہب کے مطابق، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تم ان کی عورتیں اپنے گھر میں لا سکتے ہو، تمہاری عورتیں وہاں نہیں جا سکتی، ان کے مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن یہ بھی ایک مجبوری کے درجے میں، جب تمہارے لیے اپنے مذہب کے اندر ایسی چیز، ایسی شکل نہ بن پا رہی ہو، تمہارے لیے اپنی پاک دامن عورت سے نکاح کی شکل نہ بنے، تب کرو، ورنہ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ نوجوانوں نے غیر مسلم یا عیسائی عورتوں سے جب نکاح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پابند کیا کہ انہیں طلاق دو۔ دو وجہ بنیادی طور پر اس وقت ذکر کی گئی، ایک یہ کہ اگر تم غیر یعنی یہودی یا عیسائی عورتوں میں دلچسپی لوگے تو تمہاری عورتوں کے ساتھ نکاح کون کرے گا، ان کا کیا ہوگا؟
اور دوسرے وہ عورت جو تمہارے دین سے بیزار ہے وہ تمہارے بچوں کی تربیت کرے گی تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ اس لیے حتی الامکان کوشش کرو کہ اپنے دین کو ماننے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کے لیے طہارت کا اہتمام کرو۔ پانی موقع پر موجود نہیں ہے، تیمم کی شکل صورت اللہ نے ذکر فرمائی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جب کہیں حق بات بولنے کی ضرورت پڑے، کسی معاملے میں تمہاری زبان کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے، کسی ایک کی طرفداری کرنی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے حق بات بولو، انصاف کی بات بولو۔ یا تمہیں بولنے کے لیے پابند تو نہیں کیا گیا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم نے نہیں بولا تو حق مر جائے گا، وہاں بھی ذمہ داری ہے کہ حق اور انصاف کا ساتھ دو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، اور سب سے بڑی نعمت ایمان ہے تو ایمان کی قدر کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بنو اسرائیل سے عہد لیا، انہوں نے عہد کو توڑا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دو عذاب یہودیوں پر آئے ہیں، اور جب عیسائیوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ نے فرمایا فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ان کے اندر فرقے بنا دیے، ان میں آپس میں دشمنی اور عداوت ڈال دی، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ یعنی عہد کو توڑنے کی سزا ایک قوم کو ملی لعنت کی شکل میں، اور قیامت تک اللہ کے دربار سے دھتکارے جانے کی شکل میں، دوسری قوم کو ملی آپس کے اختلاف اور انتشارات کی شکل میں۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں حلول کر کے دنیا میں آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی کافر ہیں، انہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ان کے معبود جنہیں سمجھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، اگر اللہ انہیں موت دے دے تو انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے خدا ہیں جو اپنی زندگی اور موت کا اختیار نہیں رکھتے؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، عمل کچھ ہے نہیں، نہ اللہ کے احکام کی کوئی قدر ہے، تو محض دعوے سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ نے جب احکام دیے تھے، انہیں ایک حکم یہ تھا کہ اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے تمہاری جان اور مال لگانی پڑے تو تمہیں لگانے پڑیں گے۔ اے امت مسلمہ، تمہاری بھی ذمہ داری ہے، اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے اگر قربانی دینی پڑے تو تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، یہودیوں کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انسان کی جان کی اللہ کے یہاں بڑی اہمیت ہے، چنانچہ قابیل اور حابیل کے واقعے کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ جب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تھا تو اس کی سزا کیا بنی، کیسے اللہ نے اس کو رسوا کیا ہے، تو یہ سزائیں آج بھی ہیں۔ انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ شخص بڑا کارنامہ انجام دے گا، اور جو اس کو ضائع کرے گا وہ معاشرے میں بڑی بد امنی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح انسان کا مال بہت قیمتی ہے، اگر کوئی کسی کا مال چوری چھپے ضائع کرے گا، لے لے گا، جس کو ہم چوری کرنا کہتے ہیں، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کوئی کھلم کھلا لے گا، ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، غارت گیری کر کے، یعنی ڈاکے ڈال کر، یا کسی کے یہاں رہزنی کر کے، راستے میں لوٹ مار کر کے، اس شکل میں کوئی لے گا تو چوری سے لے گا، ہاتھ کٹے گا، کھلم کھلا لے گا تو اس کی سزائیں بھی زیادہ سخت ہیں، کبھی اس کو قتل کیا جائے گا، کبھی اس کو سولی دی جائے گی، کبھی اس کا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر کاٹا جائے گا، کبھی اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اگر صرف چوری کرتا ہے خاموشی سے تو ہاتھ کٹنا ہے، اور اگر اس سے زیادہ جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر الگ الگ شکلوں میں یہ 4 سزائیں اس کو حکومت دے گی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وہ لوگ جو اللہ کے دین سے دور ہیں انہیں نعمتوں میں دیکھ کر کے مایوس مت ہونا، پریشان مت ہونا، اللہ یہاں ڈھیل دے رہا ہے، ایک دن بہت بری طریقے سے ان کو پکڑنے والا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اللہ نے اس آیت کے اندر یہودیوں سے ایک
ایک اہم پیغام جو ان کے علماء کو دیا تھا کہ تمہیں جب کوئی بات کہنے کی ضرورت پڑے حق بات بولو، لوگوں کا ڈر دل میں نہ رکھو، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ یہی حکم حقیقت میں ہمارے لیے ہے، جہاں جو حق ہے وہ بولنا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو کر کے نقصان پہنچائیں گے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں سوچتا ہے، لوگوں کی پرواہ کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ نے کہا ایسے شخص کا فیصلہ کافروں کے جیسا ہے، وہ شخص کافروں کے راستے پر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، بددین ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جب تمہیں ایک طریقہ کار، ایک دستور زندگی دے دیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہو تو تم آزمائش میں پڑ رہے ہو اور تم اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہے ہو، جاہلیت کے فیصلے تم اختیار کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تمہارے گہرے دوست مومنین ہونے چاہیے، غیروں سے دوستی کرو گے ان کے برے اعمال کی حقارت دل سے نکل جائے گی، ان کے برے اعمال کی برائی دل سے نکل جائے گی، ان کے عقیدوں کی برائی دل سے نکل جائے گی، اور جس چیز سے آپ کے دل میں نفرت نہ ہو، دلچسپی اس کی طرف بڑھ رہی ہو، آپ کچھ دنوں میں اسی کو اختیار کر لیتے ہیں تو راستہ ارتداد کا ہوگا، یعنی ان سے محبت، ان سے دوستی ہوتے ہوتے آپ اس راستے پر جائیں گے جو آج کل کے ماڈرن نوجوان جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، تو ہوتے ہوتے آہستہ وہ اسی راستے پر چلے جاتے ہیں، وہی زبان بولنے لگتے ہیں، وہی کام کرنے لگتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا مرتد ہو جاؤ گے، اور جو مرتد ہو جائے گا اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسوں کو ختم کرے گا، اس کی جگہ دوسرے مخلوق کو لے کر کے آئے گا جو اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والے ہوں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا گہری دوستی رکھنی ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، ان مؤمنین سے جو نیک عمل بھی کرتے ہوں۔ چنانچہ نیک عمل کے لیے اللہ نے فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بناؤ، یہ تمہیں اللہ تک پہنچائیں گے، اللہ کے قریب کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں دوستی نہیں رکھتا تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ایسے لوگ جو تمہارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں لیکن تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ایسے لوگ جو تمہارے دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور تمہارے دینی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اپنا ہمدرد اور خیر خواہ نہ سمجھو، ان کے دین کی پیروی نہ کرو، ان کے ساتھ دوستیاں گہری نہ کرو۔ چنانچہ ایک خاص عمل کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو یہ تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ بھی تمہارے لیے ہمدردی کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یہ تمہارے پاس ہمدرد بن کر کے آ رہے ہیں، مطیع اور فرما بردار بن کے آ رہے ہیں، حالانکہ جب آئے تھے تو بھی تمہارے ساتھ دشمنی دل میں رکھتے تھے، اور جا رہے ہیں تب بھی وہی کی وہی دشمنی ان کے دل میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہ یہودی اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے لگا ہوا ہے، اور وہ باقی رکھے گا، زندہ کرے گا۔ ان لوگوں کی کوشش، جب بھی یہ حق کے خلاف آگ کو بھڑکائیں گے اللہ اس آگ کو بجھا دے گا۔ اگر یہ صحیح اپنے دین پر چل پڑیں، اپنی کتابوں پر ایمان لے آئیں، تورات اور انجیل کو مان لیں، اور تورات اور انجیل میں اللہ کے رسول، آخری رسول پر ایمان لانے کی بھی بات ہے، اس کو بھی مان لیں، تو ہم انہیں اوپر سے، آسمانوں سے ان کے لیے خزانے برسائیں، زمین ان کے لیے اللہ کی رحمتیں اگلنی شروع کر دے، ہر طرف سے ان کو اللہ کی نعمتیں ملے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اگر یہ خیر سے نہیں مان رہے تو آپ اعلان کر دیں تورات اور انجیل کو مان لینا کافی نہیں ہے، ما انزل الیکم من ربکم، قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اگر نہیں لا رہے ہو تو تمہارے اس ایمان کا بھی اب کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کے دو عقیدے تھے، ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، اللہ ان کے اندر حلول کر کے آ گیا ہے، ایک یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں کے تیسرے ہیں، ان کے علاوہ بھی دوسرے عقیدے ان کے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے یہ دو عقیدے ذکر کیے اور دونوں کو کہا کہ جو بھی ان عقیدوں کو رکھے گا وہ کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم صرف رسول ہیں، اور جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی صرف ایک انسان ہیں،
دونوں کھاتے پیتے تھے. خدا کھانے پینے سے بے نیاز ہوتا ہے, اس کو کھانوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو یہ کیسے خدا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, تمہارے ساتھ وہ لوگ جو خالص مشرک ہیں, جو یہودی ہیں, وہ تم سے دلی بغض اور عداوت رکھتے ہیں, لیکن وہ عیسائی جو اللہ کے دین کو پہچاننا چاہتے ہیں اور اس کے قریب آنا چاہتے ہیں اور دین کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں, وہ تمہارے قریبی دوست ہیں, تمہارے قریب ہیں. اور ان کے تمہارے قریب ہونے کی تین وجہ, تین خوبی ان میں ہیں. ذالک بأن منہم قسیسین, پہلی خوبی وہ عالم ہیں, ان کے پاس صحیح علم ہے, ادھورا علم نہیں ہے. ورہبانن, دنیا کی حرص ان کے اندر نہیں ہے, وہ لوگ دنیا سے بیزار ہیں, اور تکبر ان میں نہیں ہے. جب کسی شخص کو صحیح علم مل جائے اور لالچ اس کے اندر مال کا نہ ہو اور لالچ اس کے اندر عہدے کا نہ ہو, تو وہ حق سامنے آنے کے بعد اس کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان جیسی خوبیوں سے نوازے اور ہمیں اپنے احکام کی قدر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.